ہیں آیا شور سے تاتار کے افسانے سے، ہیں آیا شور سے تاتار کے افسانہ سے، اور پاس وا مل گئے کعبے کو صنم خانہ سے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کو ختم کرنے کی سازش، ایک گندی سازش چل رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر توہین قرآن ہو رہی ہے، توہین رسالت ہو رہی ہے، توہین صحابہ ہو رہی ہے۔ آج توہین قرآن کو کرنے والا ایک کھلی فضا میں گھوم رہا ہے، توہین رسالت کرنے والا بادشاہت کا تاج، عزت کا تاج اپنے سر پہ لے کر کے گھوم رہا ہے، ایک توہین صحابہ کرنے والا ہندوستان کی گدی نشی کے پاس میں بیٹھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اب کوئی ہندوستان و پاکستان میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، مسلمانوں کے جو سب سے بڑے ہتھیار ہیں وہ دو ہتھیار ہیں، ایک تو عشق مصطفیٰ ہے، دوسرا جہاد ہے۔ عشق مصطفیٰ کو لوگوں کے سینوں سے نکالنے کا کام سعودی حکومت نے کیا ہے، اور جہاد کے ذریعے ایک مسلمان قوم کو ٹیررسٹ بنانے کا کام برطانوی حکومت نے، امریکہ کی حکومت نے کیا ہے۔ یہ مسلم قوم جہاد سے نفرت کرے، جہادی سے نفرت کرے، تو اس جہادیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ آج ہمارے ہندوستان و پاکستان و سری لنکا، بنگلہ دیش کا ایک سیدھا سادہ انسان داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو دہشت گرد مانتا ہے، ٹیررسٹ مانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ آئی ایس کو جنم دینے والا امریکہ ہے، طالبان کو جنم دینے والا امریکہ ہے، حزب اللہ کو جنم دینے والا امریکہ ہے، پوری دنیا، بغدادی کو جنم دینے والا امریکہ ہے، القاعدہ کے سرگنا کو جنم دینے والا امریکہ ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی مچانے والا کا وہ امریکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب عراق اور ایران لڑتے ہیں تو فائدہ عراق کا نہیں ہوتا ہے، ایران کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر 8 سال عراق اور ایران میں یدھ چلتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوتا ہے، کیونکہ جب یدھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مال کی ہانی ہوتی ہے، ہتھیار کی ہانی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہتھیار امریکہ دیتا ہے۔ امریکہ کی اجازت کے بنا آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، چل بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، 8 سال یدھ کروایا عراق اور ایران میں امریکہ نے۔ بتاؤ، جو دو دیشوں کو آپس میں لڑاتا ہو تو وہ انسانیت کو زندہ کرنے والا ہوگا، انسانیت کا دوست ہوگا یا انسانیت کا دشمن ہوگا؟ جس نے 100 سالوں میں 100 سے زیادہ ملکوں پہ جس نے حملہ کر دیے، میرے بھائیوں، سب سے پہلا حملہ جو امریکہ نے کرا تھا وہ جاپان پہ کیا تھا، ہیروشیما ناگاساکی پہ کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک اس نے کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس نے اس پہ حملہ نہ کیا ہو، وہاں کی بے گناہ عوام کو، جنتا کو نہ ستایا ہو۔ میرے بھائیوں، کبھی وہ القاعدہ کے سرگنا کے ذریعے اپنی ہی امریکہ میں وہ حملہ کروا دیتا ہے، کبھی صدام حسین کے ذریعے عراق پہ حملہ کرواتا ہے، بغدادی کے ذریعے
بغداد کے اندر، عراق کے اندر قتل و غارت گری مچواتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی رشیا کے اندر وہ ٹیررسٹ پھیلاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا میں اگر دہشت گردی کا آقا ہے، دہشت گردی کو جنم دینے والا ہے، وہ شیطان ابلیس کا باپ امریکہ ہے۔ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ دو ملک آپس میں لڑتے رہیں، ہندوستان پاکستان آپس میں لڑیں، اس لیے کہ پاکستان جب ہندوستان سے لڑے گا تو سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوگا، کیونکہ جب پاکستان امریکہ سے لڑے گا تو ہتھیار امریکہ سپلائی کرے گا، ہندوستان جب پاکستان سے لڑے گا تو امریکہ یا تو ہندوستان کا ساتھ دے گا یا پاکستان کا ساتھ دے گا۔ اگر پاکستان کا ساتھ دے گا تب بھی فائدہ امریکہ کو ہوگا، اس لیے اس کا سب سے زیادہ جو بجٹ ہے، جو جی ڈی پی کا سب سے زیادہ اس کی جو کمائی ہے وہ ہتھیار ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہندوستان کے سب سے زیادہ جو جی ڈی پی میں جو بڑھوتری ہوتی ہے وہ کسان کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ ودیشی جو ورکر ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ کی جو سب سے زیادہ جی ڈی پی میں بڑھوتری ہوتی ہے وہ ہتھیار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو غیروں نے ہمارے دامن پہ دھبا لگا دیا کہ ہم ٹیررسٹ ہیں۔ ایک مخصوص جماعت کو سامنے رکھ کر کے آئی ایس کو، طالبان کو، حزب اللہ کے ان ناہنجاروں کو، نپنسکوں کو سامنے رکھ کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، تاکہ مسلمانوں کے جو قوم کے یووا ہیں ان کے دلوں سے محبت جہاد نکل جائے۔ جو داڑھی والے، ٹوپی والے کو دیکھ کر کے غیر مسلموں کے دلوں میں محبت بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے، اور آج وہ نکل گئی۔ مسلمان چوراہے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک داڑھی والا ٹرین میں عزت کے طریقے پر سفر نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آج پوری دنیا میں اس مخصوص جماعت نے مسلمانوں کے دامن پہ دھبا لگا دیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کی وہ تاریخ کیا تم بھول گئے کہ ہم نے خود کھانا نہیں کھایا لیکن غیروں کو کھانا کھلایا ہے؟ خود بھوکا رہ کر کے ہم نے دشمنوں کو سینے سے لگایا ہے، ان کو